میں نے آپ کو ہنسایا اس لیے کہ کبھی کبھی میں پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ کر رہا تھا کہ وہ ہمارے بنگالی دوست اکثر کہتے تھے یار یہ تمہاری اردو غزل جو ہے اس کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب ہمارا بنگلہ ساہتیہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا تو تمہاری اردو غزل ویشیا کے کوٹھے سے اتر رہی تھی۔ یہ بات مجھے بھی لگتی ہے یہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ حسن ہو گیا ہے، بہت زیادہ آنکھ کان ناک سینہ کمر بازو پوری غزل جو ہے وہ کچے گوشت کی دکان ہو گئی۔ ہم نے کہا اسے ہمیں بدلنا چاہیے۔ میں نے سوچا جب ایک معمولی 16 شکل کی عورت ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے تو ہماری ماں ہماری محبوبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں نے اسی وقت یہ بیڑا اٹھایا جب میں نے شعر کہنا چاہا تھا جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اگرج تھے، ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے کہا غزل کے معنی تو محبوب سے باتیں کرنا ہے، اس میں ماں کہاں آ جاتی ہے؟ تو ہم نے کہا اگر تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے سب بزرگ ہمارے اگرج بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہندوستان میں کسی زبان میں اگر غزل لکھی جاتی ہے تو اس میں منوپرانہ کی یہ معمولی سی کوشش ہے کہ غزل سے حسن عشق کے ساتھ ساتھ ماں بہن رشتے بھی آ گئے۔ تو اس کی تحویل شاید مجھے میری ماں سے ہی ملی تھی پچھلے، تو جب تک ماں رہتی ہے یا باپ رہتے ہیں تو لگتا نہیں کہ یہ چلے جائیں گے۔ ابھی پچھلے 5 مہینے پہلے میری والدہ بھی چلی گئی اماں۔ میں شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے 7-8 مہینے پہلے ہمارا کینسر کا یہ آپریشن ہوا تھا۔ یہ پہلے کلکتہ لے جائے گئے، وہاں ہاسپٹل نے انکار کر دیا کہ لنگس جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں، بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے۔ بمبئی میں بیچ کینڈی میں ایڈمٹ کیے گئے، اوٹی سے باہر نکال دیے گئے کہ صاحب وہ کڈنی جو ہے وہ پھٹ جائیں گی۔ 3.5-4 گھنٹے کے آپریشن میں پھر مجھے ہندوجا ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ 7-8 دن تک کوشش ہوتی رہی۔ اچانک میں نے ایک دن ڈاکٹر سلطان پردھان سے، ان کے ساتھ جو ڈاکٹر تھے چیسٹ والے لنگس والے، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر کل اگر آپ میرا آپریشن کر دیجیے کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس نے پوچھا ڈاکٹر کہ آر یو ڈاکٹر؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں ایک ماں کا بیٹا ہوں۔ کل مدرس ڈے ہے اور میری ماں کا ڈاکٹر نے بہت سا اخبارات میں میڈیا میں سب تھا، لوگ محبت کرنے والے سب اس طرح سے پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے کاٹا، اس نے کہا اس کو بہت دور سے کاٹتے ہیں، لیکن ہمیں لگا یہی تک ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہر اخباروں نے بھی یہی لکھا، ڈاکٹر نے بھی مبارکباد دی، سب نے کہا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ لیکن مجھے شک تھا کہ کہیں نہ کہیں میں ہار گیا مہاراج۔ کہیں مجھے یہ شک ہوا کہ دنیا سمجھ رہی کہ منوران نے کینسر کو ہرا دیا، ایسا ہوا نہیں۔ اب ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یمدوت یعنی ملک الموت ایک گھر پہ گئے اور اس کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک صاحب نکلے تو اس سے پوچھا کہ تیری ماں ہے گھر پہ؟ میں یمدوت ہوں، اس کی جان نکالنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا ہاں ماں تو میری موجود ہے، لیکن یمدوت یہ ملک الموت ایسا کر لو کہ اس بار کچھ طریقہ بدل دو، تم میری ماں کو چھوڑ دو، مجھے لے چلو۔ یمدوت نے کہا سودا تو اچھا تو کر رہا ہے لیکن تجھ سے پہلے یہ سودا تیری ماں نے مجھ سے کر دیا۔ تو مجھے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا ہو گیا، اور وہی ہوا بھی کہ 5-6 مہینے 4 مہینے اور رہی ہوں، ٹھیک ٹھاک تھی بالکل، ہنستے بولتے مگر وہ چلی گئی۔ تو ابھی تک یعنی ایک طرح سے آپ کی جیسے مجھے مشاعرے سے بہت کم دلچسپی ہے۔ ہم نے ان سے ایک بار یہ کہا تھا جب وہ برابر بیمار رہتی تھی، دیکھیے جلدی مت کیجیے، میں پہلوٹی کی اولاد ہوں، پیچھے آ جاؤں گا اور لیٹ کے سو جاؤں گا، ڈانٹتے ایسا ایسا۔
لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے اس کے بعد جینا کوئی لطف نہیں ہے۔ میں نے شعر ایک تو میں نے کہے تھے کہ ماں کے فوراً انتقال کے بعد سماپت فرما لیں کہ پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، اب ہوا مجھ کو جگاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ پہلے یہ کام اب اجا بھیا اجا اللہ اجا، پہلے یہ کام سلیقے سے، پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، اب ہوا مجھ کو جگاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ ہر شخص ہم سے بھی یہی پوچھتا ہے، دنیا یہی پوچھتی ہے شاید، اماں کی عمر کتنی تھی، کئی برس کی ہو گئی نہیں اماں؟ شعر میں نے یہ کہا کہ عمر ماں کی کبھی بیٹے سے نہ پوچھی جائے، ماں تو جب چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ عمر ماں سے کبھی بیٹوں کی، عمر ماں کی کبھی بیٹے سے نہ پوچھی جائے، ماں تو جب چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ جب میں بیمار تھا جن دنوں تو ہمیں دیکھنے کے لیے آئی اماں، کہنے لگی کم وقت کو بچپن میں جب ایک سوئی بھی لگتی تھی تو اس کی خالہ کو پکڑا دیتے تھے، ہم اندر چھپ جاتے تھے جا کر کے، کیسا ڈاکٹروں نے ہمارے لڑکے کو گوٹ ڈالا ہے یہ۔ تو میں یہ سوچتا تھا مہاراج کہ میں نے کوئی ایسا بڑا پن نہیں کیا، کنویں نہیں بنوائے، تالاب نہیں کھدوایا، پوجا پاٹ نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہ 60-62 برس کی عمر ایسے ہی گزر گئی۔ پھر اچانک مجھے اوپر والے نے 4 لائنیں لکھنے کی توفیق دی۔ 4 لائنیں داور حشر کہتے ہیں اوپر والا۔ 4 لائنیں یہ تھی کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ تیرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ یہ جہاں سے یاد آ رہا ہے پہلے میں سنا دوں آپ کو کہ بڑا مشکل کام تھا کہ جب شبد کوش جتنے ہیں ہندی کے شبد کوش ہوں، اردو کے شبد کوش، سب جگہ ایک ہی لکھا ہے غزل کے معنی محبوبہ سے بات کرنا۔ اور میں نے بتایا کہ محبوبہ کی کیفیت کیا تھی۔ مطلب میں نے یہ کہا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ معمولی ایک قلم سے کہاں تک ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے ضرور، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھولتی کر جا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی۔ جب میں پہلی بار میں نے کار خریدی فیٹ، نئی آئی تھی وہ نیا کے لٹکو گیئر والی، میں نے لا کے گاڑی کھڑی کی، کلکتے منزل میں رہتا تھا، تو فوراً بیوی برآمدے میں آئی، انہوں نے کار دیکھی، کہہ لیں رنگ بہت سویٹ ہے۔ اماں نے مجھے کم وقت کھانا کھایا کہ خالی اسی میں لگا ہوا ہے؟ تو یہ فرق، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، منور
ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی ماں کے آگے یوں کبھی ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی میں تمہارا یہ شعر آپ کی خدمت میں خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا